ایچ پائلوری یقیناً ایک کاز ہے گیسٹرک کینسر کا. جو بڑوں کو جانڈس ہوتا ہے بعض اوقات وہ چھوٹا کینسر ہوتا ہے. فہم عوام کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارا سٹریس یعنی جیسے ہم ٹینشن کہتے ہیں، اس کا یہ ہمارے پورے نظام ہضم اور ان تمام بیماریوں سے کتنا لنک؟ ایچ پائلوری ایک ایسا انفیکشن ہے جو کہ اسٹمک سے جس کا بہت گہرا تعلق ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس کو بھی لوگوں کو آگاہی دیجیے. ایچ پائلوری ایک وہ جراثیم ہے جو کہ معدے میں پایا جاتا ہے. صحیح. اور اگر ہم ویسے دیکھیں ایچ پائلوری کو تو ایچ پائلوری یقیناً ایک کاز ہے گیسٹرک کینسر کا. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایچ پائلوری کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم یعنی اوور مینی ایئرز اگر ایچ پائلوری کا انفیکشن رہے تو بعض پیشنٹس میں، سب میں نہیں، اس کے میوکوزا میں یعنی کہ جو اسٹمک کی لائننگ ہے وہاں ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آگے جا کر کینسر کا سبب ایک چھوٹے چنک میں بن سکتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں. صحیح. البتہ ہمارے معاشرے میں جو ایچ پائلوری کو لیا جاتا ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے لیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کو شدید درد ہوتا ہے، بعضوں کو وہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرا کر آ جاتے ہیں. کسی کو بلوٹنگ ہوتی ہے، کسی کو جلن ہوتی ہے. تو اس ایک طرف تو یہ بات کی جو میں نے آپ سے کہی ایچ پائلوری، دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ایچ پائلوری ان سمٹمز میں 100 میں سے صرف 10 کی وجہ کو سمٹمز کراتا ہے. 90 لوگوں کی سمٹمز کا ایچ پائلوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے سمجھنا کہ ایچ پائلوری یقیناً موجود ہے، اس کا علاج یقیناً کرنا چاہیے، لیکن پیٹ کے ہر تکلیف کو اس ایچ پائلوری کو کہہ دینا کہ ایچ پائلوری موجود ہے، یہ بالکل قطعاً درست نہیں. صرف 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں وہ پیٹ کے مسائل ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے نظام ہضم کی بات کرتے ہیں، معدے کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم جگر کی بات کریں تو جگر کے یہ بہت ایک کامن چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں جانڈس ہو جانا. جی بالکل. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ بھی ان تمام جو چیزیں ابھی آپ نے پیچھے بتائیں اس سے افیکٹڈ ہوتی ہیں یا یہ ساری چیزیں لوپ میں ہی ہیں، ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں جی، جانڈس جو ہے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ عوام کے لیے میں عرض کروں کہ جانڈس 2 طرح کا ہوتا ہے. صحیح. ایک عام طور پر ینگ پیشنٹس میں دیکھا ہوگا، ٹین ایج گروپس میں عام طور پر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، الٹی آنے لگتی ہے، اور یہ جانڈس وہ لوگ کہتے ہیں جی جھڑوا دو کر دو جناب، وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے. ایک جانڈس وہ ہوتا ہے جو کہ عام طور پر بڑی ایج میں ہوتا ہے. صحیح. یہ وہ جانڈس ہوتا ہے کہ جو پتے کی نالی جس کو بائل ڈکٹ کہتے ہیں اس کی بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اس میں کوئی پتھری آ جائے یا اس میں کوئی کینسر ہو جائے. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بڑوں کو جانڈس ہوتا ہے بعض اوقات وہ چھوٹا کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانڈس ہو گیا، اس نے بائل ڈکٹ کو دبایا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے وہ جھڑوانے کے اور دوسرے چکروں میں کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کراتے. یہاں تک کہ ہم نے کئی پیشنٹس ایسے دیکھے کہ وہ جو کینسر شروع میں اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو جو قابل علاج چیز تھی وہ ناقابل علاج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس لیے عوام کے لیے تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی جانڈس ہو کم سے کم کچھ نہ کریں، ایک اپنے LFT کا ٹیسٹ کروا کے قریب کے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں، اتنا کر لیں. اس کے بعد اگر وہ والا جانڈس ہے جو کہ لیور سے تعلق رکھتا ہے، بائل ڈکٹ کا مسئلہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا، جھڑوائیں یا نہ جھڑوائیں. صرف چند فیصد لوگوں میں وہ جانڈس خطرناک ثابت ہوتا ہے، اکثر میں ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر بائل ڈکٹ اس کی بلاکیج کی وجہ سے ہے تو وہ تو بر وقت کچھ نہ کچھ انڈوسکوپی کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے ہی حل ہوگا. اس لیے عوام کے لیے ہے کہ وہ کم سے کم ایک اپنا LFT کرا کے کسی مستند جگر کے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے I'm sure کہ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہوں گی. یہ جو ساری بیماریاں ہیں جو جگر کی ہیں، نظام ہضم کی ہیں، یہ عمومی طور پر نظر نہیں آتی اور لوگ اس کو بہت لمبا، بہت پرولونگ کر دیتے ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس کے علاج اور سدباب کے حوالے سے کہ آپ کے خیال میں یا آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے، کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر کسی کو یہ تمام بیماریاں محسوس ہو گئی ہیں، ٹیسٹ آ گئے ہیں، تو اس کو پھر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ بڑھے نہ؟ جی، عوام کے لیے یہ ہے کہ چند چیزیں تو ہیں جس میں ایمرجنسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. صحیح. ہر حالت میں اگر کھانے میں کوئی چیز پھنسنے لگے اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم سیریس ہے. صحیح. اگر نہ چاہتے ہوئے وزن گرنے لگے، ایسا ڈائریا ہو جو کہ ٹھیک نہ ہو، صحیح، اتنا شدید درد ہو پیٹ میں جو کہ جائے نہ، پخانے سے خون آنے لگے،
یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ارجنٹ گیسٹ مستند معدہ اور جگر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، گیسٹرو انٹرولوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ اگر کوئی پیٹ کی بیماریاں ہیں مثال کے طور پر، یہ جتنی ہم نے تذکرہ کی، یا اس کے علاوہ جن میں یہ والے مسائل نہیں ہیں، ہاں ان میں ہم یعنی اچھی خاصی اس میں، چونکہ ہمارا آج کل یعنی معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو کھانے پینے کے رجحانات اور سیڈنٹری لائف سٹائل اور فاسٹ فوڈز کے بہت زیادہ شوقین ہونا، یہ معدے اور آنتوں کو اور ہاضمے کی بیماریوں کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پرہیز اور ایکسرسائز کی طرف رجوع کریں۔ اگر پھر بھی مسائل نہ حل ہو تو خود دوائیں لینے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ لیکن وہ جو علامتیں میں نے ذکر کی، اس میں تو ایمرجنسی گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیپاٹالوجسٹ سے ملنا چاہیے۔ ان کو زیادہ طول دینا خود پہ گویا کہ یعنی مسائل مزید بڑھانے کے مترادف۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ذہن میں ایک سوال اور ابھرتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے لائف سٹائل کی بات کی، تو عام فہم عوام کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارا سٹریس یعنی جیسے ہم ٹینشن کہتے ہیں، اس کا یہ ہمارے پورے نظام ہضم اور ان تمام بیماریوں سے کتنا لنک ہے؟ اسٹریس کا تو اتنا لنک ہے کہ میں تو عام طور پر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر دماغ سکون میں ہے تو معدہ سکون میں ہے، دماغ سکون میں نہیں ہے تو نظام ہاضمہ سکون میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں ینگ، جن کو کہ یعنی ایگزام کی ٹینشن ہوتی ہے، ان کو لوز موشنز ہو جاتے ہیں، اور کسی کو کوئی اور مسائل کی ضرورت۔ تو یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے کویشچن ریز کیا۔ اسٹریس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار کازنگ دیز پرابلمس۔ جہاں تک رہا غذا کا تعلق، غذا میں بہت زیادہ ایک تو ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کل باہر کی جس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ کے نام پہ، اور کیا کیا تلی ہوئی چیزیں، کیا کیا مسالے ڈل رہے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا۔ اور میں تو عام طور پر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں بھائی گھر کا کھانا کھا لو، جتنا بھی کھانا ہے، جو پکانا ہے گھر پہ پکا لو، باہر ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز اوور ایٹنگ سے بچنا ہے۔ اوور ایٹنگ نہ صرف معدے کی چیزوں کو بلکہ ڈائبٹیز اور کولیسٹرول، دوسری چیزیں بھی اوور ایٹنگ سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم 10-15 منٹ کی، یعنی اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ تھرائس پر ویک 20 سے 25 منٹ کی فزیکل ایکٹیویٹی درکار ہے۔ تو اس سے یعنی ہارٹ کے پرابلمز بھی بہتر ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے، اور معدے کی چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔